السلام علیکم متین اللہ۔ بعض اوقات انسان کو اچانک ایسی کوئی خوشی مل جائے یا کوئی پروٹوکول مل جائے تو وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ شاید وہ آپ لوگوں کیونکہ زیادہ میری ذات سے متعلق ہے، لیکن شاید آپ کو مزہ آ جائے۔ کورنگی میں میری فیکٹری تھی، 1965 میں بنائی تھی، 1965 میں، اور پاور لومیں لگی تھیں اور اوسطاً ایک کاریگر 2 لوم چلاتا تھا۔ میرے پاس ایک کاریگر تھا، اس کا نام تھا منیر، پنجابی تھا، لمبا تھڑنگا 6 فٹ پلس کا اس کا، اور خوش اخلاق۔ آج اللہ زندہ ہو تو اللہ اس کو بہت نوازے، چلائے، اللہ مغفرت کرے، باقی وہ اپنی ذات سے الگ ہی آدمی تھا۔ وہ مستقل رات کو نائٹ ڈیوٹی لیتا تھا مجھ سے فیکٹری میں، کیونکہ وہ نہ صرف کاریگر تھا بلکہ ماسٹر بھی تھا مشینوں کا۔ تو وہ کہتا تھا جی صاحب مجھے آپ سیٹھ صاحب مجھے 4 مشینیں دو، اگر پروڈکشن میری دوسرے 2 مشینوں سے کم آئے تو آپ مجھے واپس لے لینا، اور لیکن میں یہ کروں گا کہ آپ مجھے 4 مشینیں دو گے، رات کو کسی مشین میں کام نکلے گا، میں بلا معاوضہ کام کر کے دوں گا، لیکن آپ مجھے 4 مشینیں دو، اس لیے کہ میرا خرچہ زیادہ ہے۔ میں نے بطور آزمائش اس کو 4 مشینیں دیں۔ آپ یقین کریں 2 مشینوں والوں کی ایوریج سے زیادہ پروڈکشن لے کے آتا تھا وہ، اور میں کہتا تھا اس کو جن بابا، کیوں؟ اس کی وجہ تھی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی، 12 گھنٹے بعد دوسرا جوڑی دار آتا تھا، دوسرا اس کی شفٹ والا۔ اگر وہ اس کا جس سے شفٹ انچارج جو دوسرا آتا تھا، اگر وہ نہیں آتا تھا کسی وجہ سے، تو 24 گھنٹے کام کرتا تھا۔ یہ کہتا تھا نہیں میں اپنی جوڑی مشین اپنی جوڑی دار کو دوں گا، نئے کاریگر کو نہیں دوں گا، وہ خراب کر دے گا۔ آپ یقین کریں 72 گھنٹے اس نے کام کیا، 3 دن 3 راتیں۔ ہم سلا دیتے تھے 2 گھنٹے اس کو، یہ نہیں کہ ہم کریں دن رات، لیکن اپنی روزی حلال کرتا تھا۔ پھر اس کو منیر نام تھا، لیکن منا منا بولتے تھے اس کو۔ اس نے ایک دن وہ آیا کہ سر وہ سیٹھ صاحب کہتے تھے زمانے، سیٹھ صاحب مجھے گاؤں جانا ہے فوری، وہاں پر شادی طے ہو گئی ہے میری بہن کی، اور مجھے آپ کچھ پیسے ایڈوانس بھی دو۔ اب میں نے سوچا یہ چلا جائے گا، پیسے دے نہ دے، میں نے بھروسہ کر کے اس کو تنخواہ بھی دی اور ایڈوانس بھی دے دیا۔ اس نے کہا میں اتنے دن میں آ جاؤں گا، چھٹی لے کے تھا 1 مہینے کی، 1 مہینے کے بعد نہیں آیا۔ 1 مہینہ ہونے کے 2-3 دن اوپر گزرے تھے، ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے جو مجھ سے ایڈوانس لے کے گیا تھا پیسے، وہ مجھے بھجوا دیے کہ صاحب کہ یہاں زمینوں کا مسئلہ پڑ گیا، میں بھی رک گیا ہوں یہاں، آپ کی مہربانی، آپ نے پیسے سنبھال لیجیے، میں آؤں گا، جگہ ہوگی تو مجھے لگا دینا۔ یہ بات ہے 1968۔ اب اگلا جو پیریڈ آ رہا ہے بتا رہا ہوں، 80 میں، اب 1968-69 میں ہی چلا گیا تھا میرے پاس کام کر کے۔ 1979-80 میں مجھے شوق ہوا تھا مچھلی کے ٹرالر، مچھلی کا کام کرنے کا، تو میرے ٹرالر بھی تھے مچھلی کے۔ 84-85 میں میرے پاس 8 یا 9 ٹرالر تھے، اور مچھلی پکڑنے جاتی تھی لانچیں، صبح جا کے شام کو آتی ہیں، اس کو بولتے ہیلا۔ مچھلی جب آتی ہے تو گورنمنٹ کے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں نمائندے جو مچھلی آکشن کرتے ہیں، ان کو آکشن کرنے والوں کو مچھلی جو نیلام کرتے 3% گورنمنٹ لیتی تھی، 3% ملتا تھا آکشن کرنے والے کو، 6% کی ہم کو چپت پڑتی تھی گورنمنٹ سے۔ یہ ایک طرح کا ٹیکس تھا یہ، لیکن وہ پیسہ ہمارا قانونی طور پر وائٹ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی خود بھی چلا جاتا تھا شام کو آکشن دیکھنے کے لیے۔ دیکھیے 68 اور میں بات کر رہا ہوں 84، 16 سال پرانی بات ہو گئی۔ میں چلا گیا، مینیجر میرا ساتھ تھا جو ہماری لانچوں کو دیکھتا تھا، مرحوم ہو گیا، داؤد بھائی نام تھا ان کا۔ میں نے دیکھا جو آدمی آکشن چلا رہا ہے، آکشن چلانا بولتے ہیں اس کو، کر رہا ہے، یہ دیکھا بھالا آدمی ہے،
ایک دم مجھے جھٹکا لگا کہ یہ بڑے بہترین وٹ میں، بڑے اچھے حلیے میں، انگوٹھی سونے کی ہاتھ میں جناب، گھڑی بنی ہوئی اور آکشن چلا رہا۔ میں نے اپنے مینیجر سے پوچھا یار اس کا نام منیر تو نہیں ہے؟ بولا ہاں ہاں منیر ہے۔ آپ یقین کریں، میں قریب جا کے میں نے کہا مننے، ایک لمحے کو رکا، وہ آکشن چلا رہا تھا، رکا وہ، اس نے مجھے غور سے دیکھا، اتنی زور تیز چھلانگ لگائی، میں ڈر گیا کہ ہوا کیا، آ کے جو مجھے لپٹا ہے وہ، میں بتا نہیں سکتا کیا اس کی بے چینی تھی ملنے کی اور کیا اس کی محبت تھی۔ مجھے دیر تک نہیں چھوڑا جناب اس نے۔ آکشن گیا، بولا بھاڑ میں، مجھے دفتر لے کے گیا، اندر وہاں دفتر بنا ہوا تھا، چائے کھاترے، اس کا بس چلے میرے پیروں میں بیٹھ گیا، سر صاحب سیٹھ جی، میں نے کہا بھائی اوپر بیٹھ بھائی، بولا نہیں میں آج بھی آپ کا ماننا ہوں۔ ایسے لوگ بھی بھائی، بہرحال پتہ نہیں کہاں ہوگا بیچارہ، زندہ ہو تو اللہ اس کو عمر دے، چلا گیا مغفرت کرے، لیکن جس محبت سے وہ ملا ہے، میں کہتا ہوں وہ لاکھوں خرچ کر بھی آپ کو محبت نہ ملے۔ میں خود حیران تھا کہ یار اتنے سے بیچارے نے میرے سے، وہ کہتا رہا کہ صاحب آپ نے مجھے ساتھ جو تعاون کیا ہوا تھا میں بھولا نہیں ہوں، بس کہتے میرا اس کا نصیب تھا، بیچارہ کام کرتا تھا، حق پاتا تھا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کام والا پیارا نہیں ہے، کام پیارا ہے، تو کام بہترین کام کرتا تھا، پروڈکشن لاتا تھا، پیسے اچھے بناتا، ہم بھی کماتے تھے، لیکن اس کا جس طرح چھلانگ مار کے وہ مجھے لپٹا آ کے، میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ ہوا کیا اس کو، یہ بس دعا کریں اچھی یادوں کے سارے زندہ ہے۔ السلام علیکم۔